نیوز کا بہت زیادہ ممنون ہوں میں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور سنیں گے خبریں تو پھر کہیں گے کہ یہ کدھر ہے، ابھی یہ دنیا ہمارے ہونے سے بے خبر ہے، اور کانا دھونا یا مجنوں ہونا یوں ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے جو نہیں بتانی۔ اتنا رویا کہ میرے رونے سے تھل کے ٹیلوں کی خشکیاں بھی نمی میں بدلیں۔ وہ ہر کسی پہ ہی مر رہی ہے، کہیں وہ سچ مچ مر نہ جائے۔ میں کوں جائیں رات روایا ہا او بندہ منہ تے آ لگ دے، او کوں پک ہے جو کالج وچ میریاں کئی ڈھیگ محبتاں ہن، مگر وسطی دو ولداں تاں سنیہا منہ تے آ لگ دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان ندیم شاہ۔ ناظرین، آج پاکستان کے معروف شاعر نوشروان نوشی، جن کی نظم بربریت اور برقع مشہور ہوئی، ان سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو بی نیوز کا بہت زیادہ ممنون ہوں میں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس فارم پر مجھے بلایا۔ اور دوسری بات آپ نے نوشروان نوشی کی وہ جو کہی ہے، نوشروان نوشی اصل میں میرا نک نیم ہے، اب میں نے تخلص رکھا ہے اس کا، وہ جو ہے نوشروان اسفند جی۔ اور سر یہ اسفند کیوں رکھا ہے؟ نوشی کو سائڈ پہ کیوں آپ نے پھینکا ہے؟ نوشی تو نک نیم تھا، اور دوسرا نوشی ایک نسوانی نام ہے۔ اس سے پہلے ایک شاعرہ گزری ہیں، بہت معروف شاعرہ نوشی گیلانی، تو کافی شعر جو تھے ان سے منسوب ہو جانے تھے، اسی بنا پہ جو ہے میں نے تخلص رکھا ہے نوشروان اسفند۔ تو سر یہ آپ کی غزل کون سی ایسی مشہور ہے جس سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں؟ سر مشہور تو میں نہیں ہوں، ویسے ہی بس فقیر لوگ ہیں ہم، جاری رکھا ہوا ایک شوق ہے جسے ہم اپنی منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ویسے اشعار مشہور ہو جاتے ہیں کافی، جس طرح اب آپ جیسے محبتوں بانٹنے والے جیسے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا والے کافی ہمیں پذیرائی بخش رہے ہیں، تو پہلے آپ دیکھ لیں تو کافی شعراء ایسے گزرے ہیں جنہیں الیکٹرانک میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے، پرنٹ میڈیا کی وجہ سے وہ ادھر ہی رہ گئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے شاعروں کو اور ادیبوں کو اور اس طرح کے جتنے بھی تخلیقار تھے جو بھی تھے کوئی، تو انہیں اس قدر پروموٹ کیا گیا ہے کہ اب بچہ وہ جو ہے شعر فہم ہو گیا ہے، شعر شناس ہو گیا ہے۔ میرا ایک شعر تھا کہ سنیں گے خبریں تو پھر کہیں گے کہ یہ کدھر ہے، ابھی یہ دنیا ہمارے ہونے سے بے خبر ہے، اور کافی ایسے لوگ گزر گئے ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی بے خبر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی فارم نہیں ملا، انہیں کوئی آگے متعارف کروانے والا نہیں ملا۔ تو آپ کی محبتیں ہیں سر، آپ جیسے لوگ جو ہے محبتیں بانٹتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہی ہے، سفر ہے، جاری رکھ رہے ہیں۔ سر آپ کی غزل جو ہے نا وہ مشہور ہوئی ہے بربریت کے نام پہ نا جی، تو وہ ناظرین کو آپ سنانا چاہیں گے؟ جی بالکل، وہ میں سناتا ہوں۔ وہ نظم ہے، اس کا ایک حصہ ہوا ہے ٹک ٹاک پہ نا گیا، اور ویسے بھی کافی جو ہے پڑھی ہے لوگوں نے۔ وہ کیفیاتی نظم ہے، تو بیسیکلی بریک اپ پہ لکھی گئی ہے، کوئی اتنی بڑی اس کی یہ نہیں ہے کہ منطق، لیکن میں سنا دیتا ہوں ناظرین کو۔ وہ ہے کہ اس کا عنوان ہے بربریت، تھا کہ یہ رونا دھونا یا مجنوں ہونا یوں ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے جو نہیں بتانی۔ وہ جا چکی ہے پر اس کے وعدوں کا مان اب بھی رکھا ہوا ہے، تمام رازوں کی رازداری رکھی ہوئی ہے۔ میں اس کے چاہت جتانے والے ہر ایک ناٹک کو جان کر بھی سکون میں تھا، میں خود کو پاگل بنا کے خوش تھا کہ شاید اس کو بھی عشق ہوگا۔ وہ بولتی تھی کہ یار سب سے زیادہ مجھ کو عزیز ہو تم، تو میں بھی اپنے عزیز ہونے پہ فخر کرتا۔ مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ میری طرح کے کافی حضرات اس کی جانب سے اپنے عزیز ہونے پہ خوش گماں تھے۔ پتہ چلا تو میں اتنی شدت سے ٹوٹا بکھرا کہ میرے اندر ہی مر گئی وہ، میں اس کا چلہم منانے صحرا کی جانب آیا۔ میں اتنا رویا کہ میرے رونے سے تھل کے ٹیلوں کی خشکیاں بھی نمی میں بدلیں۔ یہ میری چیخو پکار سن کر ہزاروں پنچھی اڑان کرتے ہوئے گرے تھے، وہاں پہ موجود کئی وحشی بھی میری وحشت سے ڈر گئے تھے، سو مر گئے تھے۔ میرا محبت یا پھر ہوس کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا اس سے، کئی دفعہ میرے پاس تھی پر اسے عبادت سمجھ کے دیکھا، ہر ایک ملاقات ایسا سمجھے معراج رکھی، میں عشق والا تھا اس لیے میں نے اس کے برقعے کی لاج رکھی۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ یہ بربریت کی انتہا ہے کہ میرے جذبات جان کر بھی وہ میرے مرنے کی منتظر تھی، یہ میری زندگی بھی اس کی خوشیوں سے اہم کب تھی،
تباہ و برباد ہو کے دیکھا تو ایک ہی راستہ بچا ہوا تھا، میں اسی راستے پہ چل پڑا تھا۔ میں اپنے سارے رقیب سینے لگا کے رویا اور ان سے بولا کہ یار اس کا خیال رکھنا کہ وہ محبت سے ڈر نہ جائے، وہ ہر کسی پہ ہی مر رہی ہے، کہیں وہ سچ مچ مر نہ جائے۔ یہ جو آپ کی تھل کے جتنے شاعر سرائکی ہیں یہ تھل سے کیوں آ رہے ہیں، کیا ریزن ہے یہ؟ بس سر یہ ایک جنون ہے، بیسیکلی تھل کو فارم ملا ہوا ہے، ادبی لوگ ہیں وہاں پہ، شعر فہم عزیز اکبر شاہد ہمارے سرائکی کا بہت بڑا نام ہے، وہ کمپیئرنگ کرتے ہیں ہمارا تھل سرائکی چاننا اور ایک اور تھل کا جنو شریف والے ہیں تھل ادبی سنگت، وہ کرواتے ہیں، اور گزشتہ تھل ادبی سنگت والے تو کوئی 15 سال سے، اور تھل سرائکی چاننا والے جو ہیں وہ تقریباً 34 سال سے جو ہے وہ اس محفل کو سجا رہے ہیں، اور وہاں سے ادیب اس قدر کریٹ ہو رہے ہیں کہ ملک میں جیسا کہ افکار علوی بھائی اور اس طرح کے کافی اب بھی موجودہ دور میں 6-7 شاعر تھل سے ابھرے ہیں جن کے اشعار ملک بھر میں سنے جا رہے ہیں۔ ہر شاعر کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، آپ کے پیچھے کون سی ایسی سٹوری ہے آپ ذرا ناظرین کو بتائیں؟ بس یہ حساسیت ہوتی ہے، میرا ایک شعر تھا کہ تمام باتیں فضول ہیں جو ہمارے بارے میں سن چکے ہو، ہم اتنے حساس لوگ ہیں کہ جو سانس لینے سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ حساسیت ہوتی ہے، اندر کے ارمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کسی کو یہ جو ہے خدا دانہ صلاحیت ہے، اللہ رب العزت کسی کو بخش دیتا ہے اور اسے یہ ہنر آ جاتا ہے تو وہ شعر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ محبت ہک تماشا ہے، تماشا منہ تے آ لگ دے، اجاں ہک شخص بھول دے نہ جو بیا منہ تے آ لگ دے، میڈا مالک کوئی بندہ سڑے قد دے برابر مونجھ، اساں کنجھا سچیندے ہیں تے کنجھا منہ تے آ لگ دے، اگر چاہت دے نال اج بھی میڈو کوئی کھل کے دیکھے تاں، میں کوں جائیں رات روایا ہا او بندہ منہ تے آ لگ دے، او کوں پک ہے جو کالج وچ میریاں کئی ڈھیگ محبتاں ہن، مگر وستی دو ولداں تاں سنیہا منہ تے آ لگ دے، اے دنیا ہے تعلق نہیں اتھاں زر نال یاری رکھ، تعلق بھک تو مر ویندے بھروسہ منہ تے آ لگ دے، تو بھج پوندے جو ہر پاسوں میتھے پھلاں دی برساتے، یکے پھل بھی نہیں ہوندے کوئی کنڈا منہ تے آ لگ دے، میں زندگی دے ہی کنجھے موڑ تے پہنچا کھڑا اسفند، جتھاں جیڑھا قدم چاواں او ولدا منہ تے آ لگ دے۔ شعر و شاعری کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شاعری تو بس ایک خدا دانہ صلاحیت ہے جو پارٹ ٹائم بھی نہیں، کوئی 4th ٹائم جاب ہے۔ فرسٹ ٹائم تو اسٹڈی ہے، ابھی عمر بھی ہے پڑھنے کی، میری ایج جو ہے وہ 23 ایئر ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں میں بی ایس پروگرام کر رہا ہوں، بی ایس بی ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن، اور ماسٹر کر رہا ہوں اردو میں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ایڈمیشن بھی اسی بیس پہ ہوا تھا، لٹریچر پہ، اور بیسیکلی میں ڈبیٹر ہوں، ڈبیٹ بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا اور میرے پاکستان میں دوسری پوزیشن آئی تھی، تو اس پہ جو ہے میرا پنجاب یونیورسٹی والوں نے ایڈمیشن دیا، تو اسی بیس پہ ہی پنجاب میں اب جو ہے فائنل ایئر میرا چل رہا ہے ڈگری کا۔ ماشاءاللہ جی غزل ہے پوری، اس میں پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ میرے سارے سنگتی اپنے پیار کو ہوس کیتی ودن، میں تاں اپنی پاک محبت دیکھن کیتے لوندا وداں، ٹھیک ہے اللہ وعدہ کیتا ہے رات دی روٹی دیسی، ڈیہن دے ٹکر کیتے میں کائنات بھجدا وداں، بیا ہے کہ نویں تازی خاص تا کہنی چپ ہے، یہ گال ہن بچ گئی ہے بس یہ سندا وداں، شرے کے ڈاڈے ہوراں ان پڑھ تھی کہ موزے دے سردار ہن، ڈاڈے جہاں تھیون کیتے میں ہن پڑھدا وداں، میں کوں پک ہے میری موت تے فلم مک وینی ہے، حالے تا میں 4 چدھارو ڈرامے دے دا وداں۔ بالکل معاشرتی مسائل تو کافی ہیں، اور ہمارا تھل چونکہ بیکورڈ علاقہ ہے اور ادھر بہت سارے تقریباً ہر گھر ہر فرد تمام افراد جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہیں، اس پہ جو ہے لکھنا بھی وہی ہوتا ہے، تو معاشرے کی کافی اشعار میں عکاسی کی ہے، جیسے ایک میری غزل ہے کہ بابا اتھے راندھ ہے چاچا اتھے روسا ودے، بھوئیں دے ٹوٹے پاروں کنجھا سانگا مکا ودے، اندے بچڑے نوکری لگ گئن او کیوں سوکھے تھی گئن، حسد دیکھو لوکاں دا بھئی کتھاں پڑا ودے، میں کیوں کہندے پیرے ڈھے کے کہتوں قسمت پنا، قسمت ہے پئی قسمت کیتے پیو دا پیرا ودے، تیرے بعد کیا گزری ہے پوچھنا چاہنا ہے رونا نہ تا میرا چولا ایویں پسا ودے، کاسا چاہتے آیا کھڑا بھر جائیں کو بھن سٹ، مرضی کر پر ذہن چ رکھیں اللہ دے دا ودے، اور کل ایک بندے میتھوں آن کے میرا پوچھے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں بھی آکھیا ٹھیک ہے بھائی بس ٹھیک ہے شودا ودے زندگی گھوڑے گھوڑے اتنے چڑھا ودا اسفند واگاں کہہ نہیں مرضی نال گھوڑا بھیدا ودے. اور غزل ہے کہ اس کا ردیف ہے روٹی کہ عرش تو ٹر کے فرش تے اساں روٹی کھاون لتھے فرش تے دیکھنا ساڈے تن کو کھاندی پئی ہے روٹی مہک ملک تے رانی بن کے روٹی مجرے کیتے بئی جھا تے کوئی گائک بن کے گاندی پئی ہے روٹی مرے شالا روٹی دا میں ایڈا شوقی کہنا تیڈے ہاتھ دی ہے تو میں کو بھاندی پئی ہے روٹی پیسے پہلے گنسی بعد ذکر دے کیتے آسی یعنی مجلس پڑھن کیتے آندی پئی ہے روٹی اندے کول جو پیسے ڈھیرن وہ ہے وڈا بندہ بندہ دے روپ وچ اندے قدمے ڈھاندی پئی ہے روٹی کنک کھاون والا بابا عرشاں تے ونج ستا بھوئندے سارے صدمے شودھی ساندھی پئی ہے روٹی. جی بھائی وہ ندیم بھائی ناظم ہے برقع اس میں باقی جو ہے برقعے کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں جو شاعری ہے وہ کیفیات پر مبنی ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے وہ میں سناتا ہوں آڈینس کو کہ کائنات دی زینت برقع ہے ساڈا پیو برقع ساڈی ماں برقع تیرا برقع گورنگ پاور ہے تے کو سود کہہ نہیں ہے کیا برقع کداں سوچی اپنے لالے کو جڑا رونق بندا ہے محفلاں دی کھل باندھا ہے چھوار چھریکاں وچ کداں سوچی اپنے بابے کو جڑا لیلے جیڑی پگ بن کے ونج باندھا ہے چار شریکاں وچ تیرے ویر دا کھل ہس بوچھن ہے تیرے پیو دا پٹکا برقع ہے کچھ اکھیں بھال تاریخ کو پڑھ تطہیر دی آیت پڑھی وی جتھاں کل کائنات ہے برقعے وچ میری سین دی نوکر دیکھ تاں صحیح تیرا حسن سراپا برقع ہے تیری ہر ایک بات ہے برقعے وچ تم برقع چاہ کے آ گئی ہیں جو کھڑ گئیاں ہن پیراں تے تیرے نال میں اسفند جلدی ہاں میں کو گھن دور دیاں سیراں تے میری چھیکڑی گال ہے پلے بدھ تیرے بھوگنے بھوگے نہیں برقع میری چھیکڑی گال ہے پلے بن تیرے بھوگنے بھوگ اے نہیں برقع پر چھک سٹ برقع راہنڈے تیرے وسطہ روگ بھی نہیں برقع بھمیں پنج پنج جھائیں تے مندریاں دے تیری ونگاں کڑکن جھا جھاتے تیرے نچ نچ گھنگرو ترٹ پومن یا کہہ جا ون کے گاونے کر تیں جے کچھ کرنا ہے ہر دم کر پر ہر شے ہر دے سامنے کر ایڈے دیکھ ایک منت غریب تے لا تیری چادر شہر کو بھال ایسی اس چادر کو نیلام نہ کر اے برقے اوکھے بچے ہیں تو برقے کو بدنام نہ کر.